جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب برات کی پہلی قسط لے کر آ رہا ہوں فضائل اور مسائل کی روشنی میں. ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. یہ فضیلت اور فوقیت جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تمام مخلوقات پر ہے، وہاں حضرت اللہ جل جلالہ نے بعض زمانوں کو بعض پر اور بعض مکانوں کو یعنی جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مثلا ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، جمعہ کو تمام دنوں پر، اور شب قدر کو سال بھر کی تمام راتوں پر. اسی طرح حرمین شریفین مع مسجد اقصی زادہ اللہ تعالی شرافۃً و عظمتاً کو تمام دنیا کی جگہوں، بقاعات جات اور مسجدوں کو، بازاروں اور دیگر محافل پر یہ فضیلت عنایت کی ہے. اسی طرح شب برات کو مختلف حیثیتوں سے اور راتوں پر فضیلت دی گئی ہے. شب کا ترجمہ ہے رات، اور برات دراصل عربی زبان میں براءۃ ہے، بمعنی بری ہونا، الگ ہونا، نجات پانا اور رہائی پانا. چونکہ اس مبارک رات میں بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم سے طے ہوتی ہیں. کسی کے لیے خوش نصیبی اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، کسی کو عطا کیا جانے کا فیصلہ، کسی کے لیے ترقی، کسی کے لیے صحت، کسی کے لیے مرض، کسی کے لیے موت اور حیات. یہ جیسے امور اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت انجام پذیر ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے، اور عرف عام میں یہ رات شب برات سے مشہور ہے. 25ویں پارہ سورہ دخان میں لیلۃ مبارکۃ کی تفسیر امام تفسیر تلمیذ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت اکرمہ نے اسی شب برات سے لیلۃ مبارکۃ کی تفسیر نقل کی ہے. اگرچہ یہ تفسیر راجح تو نہیں ہے، تاہم حضرت اکرمہ جیسے مفسر قرآن سے منقول ہے. اب آپ سے یہی کہتا ہوں یہ سوچ کر غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ابن ماجہ شریف میں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث شریف ہے. اس کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اے مسلمانوں، جب ماہ شعبان کی بیچ والی یعنی 15ویں رات ہو تو تم لوگ اس کی رات میں قیام کرو، شب بیداری کرو، نماز پڑھو، عبادات اور دعاؤں میں مشغول رہو، اور اس کے اگلے ایک دن کا روزہ رکھو. کیونکہ اس رات کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ حضرت اللہ جل مجدہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا کی طرف اپنی مخصوص عنایت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے عین مناسب. پھر تمام لوگوں سے یوں فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے آج کی رات میں مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں، بالکل بخش دوں. پھر دوسری آواز آتی ہے کوئی جو رزق طلب کرے، میں اپنی شان کے مطابق اس کو رزق حلال عطا کروں.
اور تیسری آواز یہ آتی ہے کہ ہے کوئی کسی بھی اعتبار سے گرفتار مصیبت، آج کی رات میں اس کے نجات کا فیصلہ کر دوں۔ اس طرح حضرت اللہ جل مجدہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مقدس کلمات یہ ہیں: فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مِن مُبْتَلًى فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ۔ جی ہاں، وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس حدیث پاک میں یہ چند چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ اس رات کو عبادات اور دعاؤں میں گزارنا، پھر اگلے دن روزہ رکھنا، ساری رات ساعت حسن اور وقت اجابت ہے، لہذا ساری رات عبادت کر لے، بہت اچھی بات، نہ ہو سکے تو کچھ حصہ ضرور عبادت میں انسان گزارے۔ رات کا جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا بہرحال فضیلت کی چیز ہے، مستحب کے درجے میں ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ اعتقاداً اور نہ عملاً۔ سنن بیہقی شریف میں بروایت ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت ہے، جس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، پھر واپس تشریف لائے۔ یاد رہے جنت البقیع مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روض اطہر سے کوئی 2 فرلانگ کی مسافت پر جانب قبلہ سے ذرا ہٹ کر بائیں جانب واقع ہے، سب سے بڑا اور مقدس قبرستان ہے، جہاں کم و بیش 10,000 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے علاوہ بے شمار اولیاء امت اور صلحاء ملت آسودہ خاک ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی بھی خاصی تعداد وہاں محو استراحت ہیں۔ طاب اللہ ثراہم وجعل الجنت مثواہم۔ اب پھر ملتے ہیں آپ سے دوسری قسط میں اسی عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔